السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس عظیم اور مقدس ہستی کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھی۔ یوں تو کئی ایک عورتوں کا دودھ مبارک پیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں کچھ کنواری بھی شامل ہیں، مگر ان کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ یہ ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ عرب کے معزز گھرانے کی عورتیں مکہ مکرمہ آتی تھیں نوزائیدہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے۔ یہ رزق کا ذریعہ تھا۔ وہ زمانہ بہت ہی قحط سالی کا تھا کہ کچھ عورتیں مکہ شریف آ رہی تھیں۔ ان میں ایک خاتون تھیں حضرت حلیمہ، وہ بھی نہایت ہی غربت اور تکلیف میں تھیں۔ ان کا ایک بچہ گود میں تھا۔ خود ان کے پستان میں اتنا دودھ نہیں تھا کہ بچے کو پلا سکیں۔ بچے سارا دن روتا رہتا تھا بھوک کی وجہ سے، اور ان کی ایک لڑکی تھی شیمہ۔ گود میں جو بچہ تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن حارث۔ ایک بوڑھی سی اونٹنی تھی جس کا دودھ بھی خشک ہو چکا تھا۔ ایک مریل سی گدھی تھی، ان کی سواری ہمیشہ پیچھے رہ جاتی تھی۔ ساتھ کی عورتیں برابر ٹوکتی رہتی تھیں، مگر یہ کیا کریں، گدھی تو سست ہی تھی۔ آخر کسی طرح یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ ساتھ کی عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، انہیں کوئی بچہ نہ مل سکا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں لیا کیونکہ یتیم تھے۔ لوگوں کو مالدار بچہ چاہیے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی۔ حضرت سعدیہ نے سوچا کہ ہم ہی لے لیتے ہیں، یہی ایک بچہ بچا ہے۔ وہ وہاں پہنچیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جو پیٹھ کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے نبی اکرم کا چہرہ دیکھا تو ان کے اندر محبت اور عقیدت کا دریا موجیں مارنے لگا۔ اتنا پیارا، اتنا حسین، اتنا روشن، اتنا مقدس چہرہ تو آج تک کسی بچے کا انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ جب ان کی آنکھیں ملیں نبی اکرم کی آنکھوں سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ انہوں نے بے اختیار اٹھا کر اپنے پستان سے ان کا منہ لگا دیا، اور اس خشک پستان سے اللہ کی رحمت سے اتنا دودھ اتر آیا کہ نبی اکرم نے جی بھر کے پیا۔ جب انہوں نے دوسرا پستان بھی ان کے منہ میں لگانا چاہا تو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ دوسرے پستان سے انہوں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا، اور زندگی میں پہلی بار وہ بچہ پیٹ بھر کے دودھ پیا اور سکون سے سویا، ورنہ سارا دن بھوک کی شدت سے وہ بچہ روتا رہتا تھا۔ اس بچے کا مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بلند کیا۔ ہم لوگ اور تاریخ ان کے دونوں بچے اور بچی کو حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شیمہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے جانتے ہیں۔ بہت ہی مشہور واقعہ ہے، وہ ایک غزوہ کے دوران بنو سعد کی کچھ قیدی آئے تھے، ان میں حضرت شیمہ بھی شامل تھیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور کہا، میں وہی آپ کی بہن ہوں جو آپ کو سارا دن گودوں میں کھلاتی رہتی تھی، اپنے کاندھے پر بٹھاتی رہتی تھی، سارا دن آپ کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی، اپنے بھائی سے زیادہ آپ سے پیار کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا، ہاں مجھے یاد ہے، آپ میری بہن ہیں، اور اپنی چادر مبارک اتار کر بچھایا اور انہیں نہایت ہی عزت اور تکریم سے بیٹھایا، اور ان سے فرمایا کہ آپ چاہیں تو یہیں اپنے بھائی کے ساتھ
رہ سکتی ہیں یا آپ چاہیں تو اپنے قافلے کے ساتھ جا سکتی ہیں، آپ آزاد ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ایک صحابیہ کا بلند درجہ حاصل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کہ وہ بوڑھی اونٹنی بھی اتنا دودھ دینے لگی کہ یہ لوگ دل بھر کر پیٹ بھر کر پیتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے، اور وہ کمزور گدھی جو گھنٹہ کا سفر دن میں طے کرتی تھی، وہ اب ایک دن کا سفر 1 گھنٹہ میں طے کرنے لگی کہ دوسری عورتیں بھی حیرت زدہ رہ جاتی تھیں اور پوچھتی تھیں کہ کیا یہی مریل سی گدھی ہے؟ غرض ان کی زندگی میں نبی اکرم کی خیر و برکت سے بہار